السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ کل میں نے دروس اللغۃ العربیہ جزء اول کا سبق نمبر 8 پڑھایا تھا، اور سبق نمبر 8 کے اندر ہم نے حاذا کے بارے میں پڑھا تھا کہ حاذا کے بعد اگر الف لام والا اسم آئے تو اس جملے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایک اور حرف لانا پڑے گا۔ اس کے بعد ہم نے پڑھا خلفہ اور امامہ کو پڑھا، اور آج ہم پڑھیں گے سبق نمبر 9۔ سبق نمبر 9 کے اندر ہم صفت کا استعمال سیکھیں گے۔ عربی زبان میں صفت موصوف کے بعد آتی ہے، جبکہ اردو زبان میں موصوف پہلے آتی ہے اور صفت بعد میں۔ جو اعراب صفت پر ہوگا وہی اعراب موصوف پر بھی ہوگا، یعنی اگر صفت پر تنوین آ رہی ہے تو موصوف کے اوپر بھی تنوین ہی آئے گی، اور اگر صفت پر الف لام داخل ہے تو موصوف کے اوپر بھی الف لام داخل ہوگا، یعنی موصوف اور صفت کے اعراب ایک ہی ہوں گے۔ کل ملا کے بات یہی ہوئی کہ صفت اور موصوف کے جو اعراب ہوں گے وہ ایک ہی ہوں گے۔ تو آج کے سبق میں ہم اسی کو پڑھیں گے، صفت اور موصوف کے بیان کو پڑھیں گے۔ تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس التاسع، 9واں سبق۔ من ھذا الرجل، یہ آدمی کون ہے؟ ہوا عباس، وہ عباس ہے۔ عباس تاجر، عباس تاجر ہے۔ عباس تاجر غنی، عباس مالدار تاجر ہے۔ حامد مدرس، حامد استاذ ہے۔ حامد مدرس جدید، حامد نیا استاذ ہے۔ اس کے بعد ہے ما ھذا، یہ کیا ہے؟ ھذا تفاح، یہ سیب ہے۔ التفاح فاقہۃ لذیذۃ، سیب مزیدار میوہ ہے۔ ما ذالک، وہ کیا ہے؟ ذالک عصفور، وہ چڑیا ہے۔ العصفور طائر صغیر، عصفور چھوٹی چڑیا ہے۔ العربیۃ لغۃ سہلۃ، عربی آسان زبان ہے۔ اس کے بعد ہے العربیۃ لغۃ جمیلۃ، عربی خوبصورت زبان ہے۔ عمار طالب مجتہد، عمار محنتی طالب علم ہے۔ ومحمود طالب کسلان، اور محمود سست طالب علم ہے۔ من انت، تو کون ہے؟ انا طالب، میں طالب علم ہوں۔ انت طالب جدید، کیا تو نیا طالب علم ہے؟ نعم، ہاں، انا طالب جدید، میں نیا طالب علم ہوں۔ تو یہ ہو گئی جو ابھی ہم نے پڑھا، یہ سبق تھا۔ اب آگے آ رہا ہے تمرین۔ جو سبق کے اندر ہم نے پڑھا ہے اس کی ہی تمرین ہے آگے۔ تمرین نمبر 1 ہے اقرأ واکتب، پڑھیے اور لکھیے۔ نمبر 1، محمد طالب قدیم، محمد پرانا طالب علم ہے۔ نمبر 2 ہے اذالک الرجل مدرس جدید، کیا وہ آدمی نئے استاذ ہے؟ لا، نہیں، ہوا طبیب جدید، وہ نئے ڈاکٹر ہیں۔ نمبر 3 ہے ھذا درس سہل، یہ سبق آسان ہے۔ نمبر 4 ہے عباس تاجر شہیر، عباس مشہور تاجر ہے۔ بلال مہندس کبیر، بلال بڑا انجینئر ہے۔ الانگلیزیۃ لغۃ صعبۃ، انگلش بھاری زبان ہے۔ نمبر 7 ہے انت رجل غنی، کیا تو مالدار آدمی ہے؟ لا، نہیں، انا رجل فقیر، میں غریب ہوں۔ القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ، قاہر بڑا شہر ہے۔ انت مدرس قدیم، کیا تو پرانا استاذ ہے؟ لا، نہیں، انا مدرس جدید، میں نیا استاذ ہوں۔ حامد طالب کسلان، کیا حامد سست طالب علم ہے؟ لا، نہیں، ہوا طالب مجتہد، وہ محنتی طالب علم ہے۔ نمبر 2، ضع فی الفراغ فی جمل الآتیۃ نعتا مناسبا، یعنی آنے والے جو جملے ہیں اور وہاں پہ کچھ خالی جگہ دیے گئے ہیں ان میں صحیح صفت کو بھرنا ہے۔ نمبر 1 ہے خدیجۃ طالبۃ، یہاں پہ آ جائے گا مجتہدۃ،
خدیجہ کیا ہے؟ محنتی طالبہ ہے. خدیجہ یہ مؤنث کا نام ہے، اسی لیے اس پر تنوین نہیں آئے گا. بس ابھی فی الحال اتنا ہی سمجھیے، آگے اور بتائی جائے گی باتیں. اب آگے ہے نمبر 2، خالد تاجر کسلان. خالد سست تاجر ہے. العربیۃ لغۃ جمیلۃ. عربی خوبصورت زبان ہے. العصفور طائر صغیر. عصفور چھوٹی چڑیا ہے. نمبر 5 ہے التفاح فاقہۃ لذیذۃ. سیب مزیدار میوہ ہے. انا مدرس جدید. میں نیا استاذ ہوں. محمد طبیب قدیم. محمد پرانا ڈاکٹر ہے. الانگلیزیۃ لغۃ صعب. انگریزی بھاری زبان ہے. انت طالب جدید. کیا تو نیا طالب علم ہے. القاہرۃ مدینۃ کبیرۃ. قاہر بڑا شہر ہے. یہ ہو گئی تمرین نمبر 2. اب ہے تمرین نمبر 3، ضع فی المکان الخالی فی الجمل الآتیۃ منعونا مناسبا. یعنی آنے والے جملوں میں جو خالی جگہ دیے گئے ہیں، خالی مکانات، اس میں کیا کرنا ہے؟ صحیح موصوف کو بھرنا ہے. نمبر 1 ہے العربیۃ لغۃ سہلۃ. عربی آسان زبان ہے. نمبر 2 ہو جائے گا انا طالب قدیم. میں پرانا طالب علم ہوں. 3 ہو جائے گا عمار تاجر غنی. عمار مالدار تاجر ہے. ھذا کرسی مکسور. یہ کرسی ٹوٹی ہوئی ہے. فیصل تاجر کسلان. فیصل سست تاجر ہے. یہ ہو گئی تمرین نمبر 3. اب تمرین نمبر 4 یہاں دیا ہوا اقرا یعنی پڑھیے. کسلان کے معنی ہے سست. جوعان کے معنی بھوکا. عطشان کے معنی ہے پیاسا. غضبان کے معنی ہے غصے میں بھرا ہوا یا غصے والا. ملعان کے معنی ہے بھرا ہوا. اب ہے نمبر 1 انا جوعان. میں بھوکا ہوں. نمبر 2 ہے انت جوعان. کیا تم بھوکے ہو؟ لا نہیں. انا عطشان. میں پیاسا ہوں. نمبر 3 ہے لماذا المدرس غضبان یومی. کیا استاذ آج غصے میں ہے؟ نمبر 4 ہو جائے گا الکوب ملعان. کپ بھری ہوئی ہے. تو یہ ہو گئی آپ کو تمرین نمبر 4. اب ہے الکلمات الجدیدۃ یعنی نئے کلمات جو اس میں گزرے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا ہوگا یہاں پہ الف لکھا تھا اس سبق کے اوپر میں، تو یہ الف جو تھا اس سبق کا، اس کی تمرین تھی، اور جس میں صفت اور موصوف کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے. اپنے جملوں میں غور کیا ہوگا کہ جو اعراب صفت کا آ رہا ہے وہی اعراب موصوف پہ بھی آ رہے ہیں. تو اب یہاں پہ الکلمات الجدیدۃ نئے کلمات جو اس میں گزرے ہیں ان کو یہاں پہ الگ سے بیان کیا گیا ہے. اللغۃ کے معنی ہے زبان. شہیر کے معنی ہے مشہور. المدینۃ کے معنی ہے شہر. الطائر کے معنی پرندہ. الیوم کے معنی دن یا آج بھی بول سکتے ہیں. کسلان کے معنی ہے سست. جوعان کے معنی بھوکا. عطشان پیاسا. ملعان بھرا ہوا. غضبان غصے میں. العصفور ایک چڑیا کو بولتے ہیں. تو یہ ہو گئے الف میں جو ہم نے پڑھا تھا اس کی تمرین. آج ہم نے سبق نمبر 9 کا جو الف تھا اس کو پڑھا ہے، اور با کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، آج نہیں کل پڑھیں گے. آج کے لیے بس اتنا ہی. آج ہم نے صرف سبق نمبر 9 کا جو الف تھا ان کو پڑھا ہے، اور انہی کے جو نئے کلمات تھے اس کو میں نے ابھی بتایا. تو انشاءاللہ یہ جو با ہے اس کو ہم کل پڑھیں گے. تو آج کے لیے بس اتنا ہی. آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ اسی طریقے کے جو عربی کے درس ہو تو آپ کو اس سبق کی نوٹیفیکیشن بالکل ٹائم پہ مل جائے. تو ملتے ہیں کل کے سبق میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.